میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندہ جو گمان کرتا ہے میرے بارے میں پھر اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ بدشگونی یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے لوگو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ لوگ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی شر سے یا کسی حادثے سے بچانے کے لیے وہ تعویذ پہنتے ہیں، ہاتھوں میں تعویذ پہن لیں گے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو خواتین پیٹ پہ جو ہے کوئی دھاگے باندھ لیتی ہیں، اور اس قسم کے جو ہیں جو خرافات ہیں، جو برائیاں عام ہیں۔ تمام دنیا کی طاقتیں، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام مخلوقات آپ کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو تم پر پھر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چھوڑ دے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تمہارے پاس ہر قسم کے وسائل بھی ہوں، تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تمہارے پاس اتھارٹی ہے، تمام دنیا کی طاقتیں اگر آپ وسائل کو ملا لیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سائیڈ میں نہیں ہے تب پھر آپ قرآن مجید میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپٹیمزم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں if you want to become happy، اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو، خوشی منانا چاہتے ہو تو خوشی مناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ دین بھیجا ہے، اور دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشقت نہیں چاہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور آپ کو آوازیں آ رہی تھی صحابہ اکرام کی، وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تدارس کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ آتے ہیں، باہر آ کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں بڑی یعنی خوشی کی حالت میں کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انہی کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا فَأَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، you have to be happy۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ This is the connection between you and Allah سبحانہ و تعالیٰ، یہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کنیکشن ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں مزید یہ سکھاتا ہے کہ have trust in اللہ، اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ رکھیں۔ اور ایک حدیث جو ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندہ جو گمان کرتا ہے میرے بارے میں پھر اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیرۃ الشرک، the bad omen، کہ جو بدگمانی بندہ کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے کہ اگر کوئی کالی بلی راستہ کراس کر لے، رائٹ سے لیفٹ چلی جائے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بدشگونی ہو، یہ you feel bad about it، کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کوئی برا نہ ہو جائے۔ دراصل عربوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہتا تو وہ ایک پرندہ پکڑتا اور پرندے کو ریلیز کر دیتا۔ اگر وہ پرندہ رائٹ یا فرنٹ کی طرف فلائی کرتا تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتا کہ میں اپنے ٹرپ کو کنٹینیو کر سکتا ہوں، دیر از نو پرابلم، میرا جو ٹرپ ہے بڑا سیفٹی کے ساتھ کمفرٹیبل طریقے سے میں اس کو کور کر لوں گا۔ اگر وہ پرندہ لیفٹ جاتا یا پیچھے جو ہے فلائی کر دیتا، پیچھے کی طرف اڑ جاتا، تو وہ اپنا پورا ٹرپ کینسل کر دیتا،
کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں چور نہ پکڑ لیں, مجھے کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے, تو وہ اس وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل کر دیتا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے, اس کو بدگمانی نہیں بدشگونی کہیں گے, بیڈ اومن کو بدشگونی, بدشگونی یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اے لوگو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. You have to trust اللہ. لوگ کرتے کیا ہیں اپنے آپ کو کسی شر سے بچانے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی کو بات یہ بری لگے, لیکن دیکھیں ہمارا دین بڑا کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے واضح کر دیا ہے. رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جو اگر غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں, جو ڈی ریلڈ ہیں صحیح ٹریک پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں اور اس نے شرک کیا. کیا مطلب ہے؟ لوگ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی شر سے یا کسی حادثے سے بچانے کے لیے وہ تعویذ پہنتے ہیں, ہاتھوں میں تعویذ پہن لیں گے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو خواتین پیٹ پہ جو ہے کوئی دھاگے باندھ لیتی ہیں, اور اس قسم کے جو ہیں جو خرافات ہیں, جو برائیاں عام ہیں. کیونکہ آپ سمجھیے بیٹھتے ہیں کہ مجھے یہ دھاگا پروٹیکٹ کرے گا یا مجھے یہ تعویذ پروٹیکٹ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ایکویژن میں کہاں ہیں پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می, تم نے مجھ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں احذر لسانک ان تقول فتبتلا, کہ دیکھو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو, جو بھی تمہارے ذہن میں آتا ہے اس اپنی زبان سے ادا نہ کر دیا کرو کہ میرا ہی گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملا ہے, میرے ہی حالات خراب ہیں. جتنی تمہارے اندر نیگیٹو تھاٹس آئیں گی تو ہوگا کیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں ان البلاء موکل بالنطق, ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے. کبھی کبھار there is a term کہ آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں ہو بھی جاتا ہے, تو پھر آپ کا وہ جو مسکنسپشن ہے نا وہ آپ اس پر پکا ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے. تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو الطیرۃ تأتی کل احد, کہ یہ جو بدشگونی ہے نا یہ ہر بندے کے دل میں آتی, شیطان ڈالتا ہے, لیکن مومن کیا کرتا ہے اس حالت میں؟ والمؤمن یطردها بالتوکل, مومن بدشگونی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے توکل کے ساتھ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو یہ پھر کام نہیں ہوگا. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میری جب آپ یہ کہہ لیں کہ جب میں چینج ہو رہا تھا نا, کچھ آیات ہیں جو میرے بس آپ یہ کہہ لیں کہ دل میں گھر کر گئی تھی. اس میں سے یہ آیت بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تمام دنیا کی طاقتیں, تمام انسان, تمام جنات, تمام فرشتے, تمام مخلوقات آپ کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو تم پر پھر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي, اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چھوڑ دے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تمہارے پاس ہر قسم کے وسائل بھی ہوں, تمہارے پاس مال ہے, پیسہ ہے, تمہارے پاس اتھارٹی ہے, تمام دنیا کی طاقتیں اگر آپ وسائل کو ملا لیں آپ کے پاس ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سائیڈ میں نہیں ہے تب پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں. اور یہی ٹیچنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی دی تھی. اینڈ ہی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جا رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ, رسول اللہ ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یا غلام, اے لڑکے, احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے.
اور پھر فرمایا کہ اگر تمام امتیں جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گی صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, not more than that. اور اگر تمام لوگ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہیں, تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں, صرف اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, not more than that. Everything is in Allah's hand. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے.